الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں تو اعتکاف کی نیت ضرور کریں، اور حاجی صاحبان کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تو خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہر جگہ خیال رکھنا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف یہ نفل والا ختم ہو جائے گا. پھر جب داخل مسجد ہوں پھر نیت کر لیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، آب زمزم شریف بھی نہیں پی سکتے. نہیں کی تھی تو اب کر رہے ہیں اعتکاف کی نیت، اور اب بے شک آب زمزم وغیرہ پئیں کھائیں. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ آب زمزم وغیرہ پئیں. تو یہ ایک بار نیت کافی ہوتی ہے جب تک مسجد میں، اور شروع سے اگر آتے ہی کر لی تھی تو اب نئے سرے سے ثواب کی نیت سے کرنا اور یہ 12 درود شریف پڑھنا یہ اس کے لیے نہیں ہے. اینڈ ٹائم پہ یاد آیا اور آب زمزم پینا ہے یا افطار کرنا ہے یا کھانا کھانا ہے تو اب نیت کریں، تب کی بات کر رہا ہوں میں. ورنہ شروع میں بھی نیت جب بھی کریں کرنی ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1446 سن ہجری کے شوال شریف کی 29ویں شب عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے. محفل مدینہ کی ترکیب ہے. میں 29ویں شب کی مناسبت سے ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 29 سناتا ہوں. مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ باقرینہ جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. سب چلیں گے باندھ کر زاد سفر، لے کے ہم غم کا سفینہ جائیں گے. تمام عازمین حج اور مسافرین مدینہ کو میری طرف سے عزم مدینہ، عزم حج بہت 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 مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے حج مبارک ہو اور حاضر مدینہ مبارک ہو. آپ لوگ میرا باپا کا ابو کا سلام کہیے گا اور دعا کریے گا ہم بھی حج پر آ جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ. سفر حج یہ تو عشق و مستی کا سفر ہے. مدینہ کا سفر جو ہے یہ
बड़ा मुबारक, बड़ा प्यारा, बड़ा पुरशौक, बड़ा पुरज़ौक और कैफो सुरूर वाला सफ़र है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और मदीना जिसने एक बार देख लिया उसको बार बार जीने को जी चाहता है, बार बार जाने को जी चाहता है। कि दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जानदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं कि जिन्होंने हज के सफर का सिलसिला रखा है, जिनको मतलब हाजिरी की इजाजत मिली है, मदीने पाक के सफर की सूरत बन रही है। अल्लाह करे कि जीते जी वाकई मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। अभी तो ठीक है, जज्बा है, पहुंचेंगे, लेकिन कुछ पता नहीं कि वाकई पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बाद औकात इंसान को कोई रुकावट आ जाती है, कभी बीमार हो जाता है, कभी फौत हो जाता है, नहीं जा सकता। ऐसे हैं वाक़यात तो होते हैं ऐसे। तो अल्लाह पाक मदीने पाक की हाजिरी, जिस दिन मदीने में दाखिल हुए, कदम रख यानी कि सर रख दिया, कदम तो साथ घिसटते हुए आ ही रहे होते हैं। तो जिस दिन मदीने पाक में सर रख दिया, समझो कि मदीने पहुंच गए। चाहे एक लम्हे के लिए मदीने पहुंच गए। और फिर बेशक बला से मेरी जिंदगी में बला से शाम हो जाए, है ना। क्या वो शेर है किसी का? से फिर मेरी जिंदगी की शाम हो, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। इला मिसरा, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। यानी फिर ये लफ्ज बला से, वो शायर है, बला मजे का नहीं है लफ्ज। मदीने में जिसकी शाम हो तो वो बला से नहीं होती ना, रहमत से, अता से। फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, यानी सरकार की अता से ऐसा निगाह करम हो जाए कि मदीने पहुंचूं, मेरा कलमा पढ़ते हुए दम टूट जाए। काश ये बड़ी सआदत की बात होगी कि मदीने में दम टूटे और मदीने की हाजिरी भी ऐसी बाज़ौक, बाशौक और पुरकैफ हो कि बस एक शेर सुनाता हूं आपको मैं कि मदीने में किस तरह हाजिरी हो। मौला यूं मदीने में, मौला हूं मदीने की दाखिल, मौला यूं मदीने की हो दाखिल फजाओं में, अश्क आंख से जारी हो और कल्ब में रिक्कत हो। मेरे मतलब मैं मदीने में इस तरह हाजिरी से मुशर्रफ हूं कि मेरे दिल पर रिक्कत तारी हो, आंखों से आंसू जारी हो और ज़ौक़ व शौक के साथ हाजिरी हो। ये नहीं कह के मारते हुए, हंसते हुए और इधर उधर की बातें करते हुए मदीने में दाखिला ना हो। कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल, जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले, ये जा चश्मो सर की है। यानी ये जगह तो सर और आंखें बिछाने की जगह है। इधर पांव रखकर चलना जो है वो आला हज़रत का इश्क, आला हज़रत का अंदाज है। अगरचे वो पांव रखे बगैर सर से चलना मुमकिन, इश्क का एक अंदाज है। इतना अदब, इतना अदब, इतना अदब कि वहां मतलब है कि बंदा इख्तियार में हो तो सर से चलकर जाए तब भी कम है। मदीने की किसी चीज पर एतराज ना करे, वहां की सख्तियों पर एतराज ना करे, बल्कि सब्र से काम ले। एक आशिकाने रसूल की 130 हिकायात
میں ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینے میں چیزوں کے نرخ یعنی بھاؤ بڑھ گئے اور حالات سخت ہو گئے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے ساع و مد کو بابرکت کر دیا. یہ پیمانے ہیں ماپ. اور اکٹھے ہو کر کھایا کرو. برکت کا یہ فارمولا. اور اکٹھے ہو کر کھایا کرو کیونکہ ایک کا کھانا دو کو اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا پانچ اور چھ کو کفایت کرتا ہے انہیں پورا ہو جاتا ہے. اور بے شک برکت جماعت میں ہے. تو جس نے مدینے کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا. اور جو اس کے حالات سے منہ پھیر کر مدینے سے نکلا اس سے بہتر لوگوں کو میں بساؤں گا. اس سے بہتر لوگوں کو اللہ پاک اس میں بسا دے گا. جس نے اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ جس نے اہل مدینہ سے برائی کرنے کا ارادہ کیا اللہ پاک اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے سیسا پگھل جاتا ہے, جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. یوں مدینہ شریف کی سختی ہو. اب آپ بہت گرمیاں ہیں, مدینے میں تو بہت گرمی ہے صاحب, بہت سردی ہے, اس طرح جا کر وہاں گلے شکوے کرنا یہ نہیں ٹھیک. جو بھی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہکی مہکی ہے, شہر مدینہ تیری بات ہی نرالی ہے. وہاں تو مطلب ہر چیز میں لطف اور سرور ہے. وہاں کی کسی چیز پر تنقید نہ کی جائے. ایک صاحب جو ہیں وہ مدینے گئے اور دہی انہوں نے استعمال کیا تو ان کے دل میں یہ ہے کہ یہاں کا دہی تو کھٹا ہے. تو انہیں کہا گیا کہ ذرا مطلب عشق سے دیکھو کہ دہی کیسا ہے. یہاں کی مطلب دہی پر تم اعتراض کرتے ہو. تو یہ مطلب ان کو مطلب تنبیہ کی گئی اور ان کی معرفت تھی وہ نکال دی گئی, معرفت ختم ہو گئی ان کی. تو مدینہ شریف پر بالکل بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا کہ وہاں امتحان ہوتا ہے. کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر حج میں بھی غصہ دلانے کا بھی واقعہ آتا ہے, کوئی غصہ دلاتے ہیں. بعض اوقات فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں امتحان لینے کے لیے. غصہ دلانے والا انداز اختیار ہوتا ہے. تو بندہ اگر غصے میں آیا, لڑ پڑا, جھاڑ جھپٹ شروع کر دی تو گیا. سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو بہت سنبھل کر کرنا ہے, حج بھی بہت سنبھل کر کرنا ہے. طواف میں بھی بڑا احتیاط سے کام لینا ہے. طواف میں بھی بعض اوقات یہ کہ بعض لوگ اس طرح مطلب یعنی کہ یوں میں نے دیکھا ہے, مطلب یوں ایک بار میرے ساتھ ایک چل رہا تھا نوجوان, وہ یوں کر کے بالکل یعنی میرے قریب داخلے کے لیے, پرانی بات کر رہا ہوں. پھر میں نے اس کو یار یہ کیا کر رہے ہو, یہ وہاں کوئی مطلب دادا گیری اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کا مقام تو نہیں ہے, یہ تو تواضع کا مقام ہے. یہاں تو جو جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے, جو اکڑتا ہے وہ تو بالکل یعنی کہ وہ تو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے کرنا. اگر کسی نے دھکا مار دیا, کسی نے جھاڑ بھی دیا تو قفل مدینہ زبان پہ ہو اور اس کو مطلب جواب نہ دیا جائے اور اس کی برائی بھی نہ کی جائے, صبر کر لیا جائے, اسی میں عافیت ہے. اور اپنی ذات سے بھیڑ بہت ہوگی, حج میں تو رش ہوتا ہے, تو یہ کہ ایسا سکڑ کر یا ایسی احتیاط سے مطلب کہ یوں ایک دم کونیاں مار کر اور کسی پر لاتے مار دی, کسی پر کونیاں, کسی کو گھور دیا, پہ دیکھتا نہیں ہے, سنبھل کے طواف کر. یہ اس طرح کی کوئی انداز اختیار نہیں کرنے, بلکہ نرمی سے. اچھا ٹھوکر لگتی ہے, لات پڑتی ہے, آپ کو کوئی دھکا مار دیتا ہے, اسی میں مزہ ہے. مسکینی میں مزہ ہے, یعنی مطلب اس میں انشاءاللہ مطلب زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. جب ہم صبر کریں گے کہ اس کو مارتے ہیں, دھکا مارتے ہیں, لیکن یہ میرا بندہ مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے کہ میرے کعبے کا طواف نہیں چھوڑتا اور لڑائی بھی نہیں کرتا. صبر کر کے وہ
آگے بڑھا جا رہا ہے اور طواف کیے جا رہا ہے. تو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. ابھی تو یہ سب کرنے کی باتیں ہیں. سچی بات یہ جب سر پہ آ کے پڑتی ہے نا تو اس وقت یاد کچھ بھی نہیں رہتا. یہ ایک مشکل ہے. جب گھومتی ہے تو ہٹ جاؤ، پھر کوئی بھی ہو. تو ایسا اگر اللہ کرے ذہن بن جائے جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کا، تو کیا بات ہے. ذرا صحیح میں بھی احتیاطیں کرنی ہے. وہاں بھی رش ہوگا، ہر جگہ مکہ مدینے میں رش ہی رش ہوگا. حج کے دنوں میں جب سیزن ایک دم مطلب پک پر ہوتا ہے نا، تو چاروں طرف سے دنیا کے حاجی آتے ہیں تو واقعی بہت رش ہوتا ہے. اور آزمائش بھی بعض اوقات آتی ہے. بیمار پڑیں گے تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، بیمار بھی پڑتے ہیں لوگ. کیونکہ اب گھر میں تو آسائش کی زندگی تھی، مسجد بھی جانا ہے تو اسکوٹر پر یا کار میں، دکان تو کار میں، اور وہاں میلوں میل پیدل چلنا ہوگا. یہ تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ فی الحال آپ پیدل چلنا شروع کر دیں. میل 2 میل، کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر آپ روز. جو ابھی تک فلائٹ نہیں ہے نا آپ کی، یہ مشورہ آپ کو کام دے گا. تھوڑے آپ کے پاؤں چھٹے ہو جائیں گے، مسلس آپ کے ذرا متحرک ہو جائیں گے تو آپ کو وہاں آسانی ہوگی. ورنہ خود طواف میں پتہ نہیں کتنے میل کا سفر ہو جائے گا خالی طواف میں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک آدمی ہو نا تو 5 منٹ بھی نہ لگے، یہ طواف قریب قریب کر کے آ جائے. لیکن وہاں تو ظاہر ہے کہ بعض جگہ تو لوگ پس رہے ہوتے ہیں. ایسے خاص کر حجر اسود جب قریب آتا ہے نا تو وہ رش بڑھ جاتا ہے وہاں. تو یہ پھر آپ کو بولے کہ مکان دروازے پر ملے گا آپ کو، جی نہیں، مکان بھی دور ملے گا. پھر خود کعبہ شریف تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا. یہ سب پر لطف سفر ہے، لیکن چلنا پڑے گا. نہ وہاں آپ کو اسکوٹر ہوگی نہ کار ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ہوں گے، آپ کے وہ پاؤں ہوں گے، اس پر چلنا ہے. تو اس لیے ابھی سے پریکٹس کریں چلنے کی اس نیت سے. اور ہو سکے جہاں جہاں ممکن ہو، جیسے گھر کے اندر اور ننگے پاؤں چلنے کی پریکٹس کریں. جو حرم شریف میں ظاہر ہے کہ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی شریف میں یہ بھی اب کافی توسیع ہو گئی ہے. چپل پہن کر تو آپ جانے سے رہے، پاؤں پہ چپل تو نہیں ہوں گے، تو اس طرح بغیر چپل کے بغیر جوتی کے چلنے کی پریکٹس کریں تاکہ زمین کی سختی آپ کو تھوڑا وہ برداشت کرنے کی وہ عادت پڑ جائے. ورنہ تو پھر ایک دم سے اچانک ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس طرح احرام باندھ کر تھوڑا پریکٹس کریں چلنے پھرنے کی. گھر میں 4 دیواری میں کون دیکھتا ہے؟ شرم آئے گی آپ کو بازار میں. اور میں مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ بازار میں آپ احرام باندھ کر مطلب گھومنے نکلیں. ہر آدمی پوچھے گا کیا ہو گیا آپ کو، تو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا نا، تو تعجب ہوگا لوگوں کو. تو گھر میں ورنہ وہاں ایک دم سے احرام باندھے گا نا تو اب یہ کہ وہ خاص کر تیبند جو ہے نا اس کا سنبھلنا جو ہے دشوار ہو جائے گا. یہ آگے بھی ہوتی رہے گی اور بے پردگی کا چانس بھی ہوگا. اوپر کی تو ادھر سے سر کی تو ادھر سے سر کی، یہ ہلتی رہے گی سرکتی رہے گی. تو گھر میں تھوڑا احرام باندھ کر اس کا مزہ لیں خوب. تو انشاءاللہ جب یہ فٹ ہو جائے، جن کا تجربہ نہیں ہے پہلی بار جا رہے ہیں خاص کر ان کے لیے مفید ہے. لیکن کئی بار جاتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات تہبند باندھنا آتا نہیں ہے، یہ سیکھنا پڑے گا. کیونکہ پینٹ کے عادی ہیں، شلوار کے عادی ہیں، تو یہ احرام باندھنا یہ سب کو نہیں آتا ہوتا. یا اگر کبھی تہبند گھر میں ہوتا بھی تو سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سلا ہوا نہیں ہوگا، بغیر سلی چادر ہوگی جس کو بطور تہبند یا لنگی کی طرح اس کو باندھنا ہے. تو اس کی سب پریکٹس کر لیں گے، صحیح بولتا ہوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی. وہاں کون آپ کو بتائے گا؟ پھر خدا نخواستہ یہ کپڑے گر گئے اور آگے پیچھے ہو گئے، پھر آپ کیا کرو گے؟ تکلیف آ جائے گی. ٹخنوں سے اوپر بھی رکھنے ہوتے ہیں، یہ بھی احتیاط کرنی ہے. سنت ہے نا، پاجامہ شلوار پینٹ جو بھی ہے ٹخنوں سے اوپر ہو. پاؤں کا پنجہ اور پاؤں کی پنڈلی کا جوڑ جو ہے نا ہڈی ابری ہوئی، یہ ٹخنا کہلاتا ہے. تو پاجامے سے یا شلوار جو بھی اونچی ہونی چاہیے. تہبند لنگی لمبا جبہ پہنتے ہیں، ثوب پہنتے ہیں، سب اونچا ہونا چاہیے. تو اس طرح انشاءاللہ احتیاطیں کریں گے. اور جو کچھ نیتیں کی جاتی ہیں، وہ حجر اسود کہ استلام کا طریقہ، اس پہ پڑھنے کی جو دعا نیتیں، یہ اب بھی سے پریکٹس کریں گے نا. اصل مشکل یہ ہے کہ حاجی صاحبان جو ہے نا یہ اتنی پریکٹس نہیں کرتے، اتنی توجہ نہیں دیتے، سیکھنے کی حرص نہیں ہوتی ان کو. وہ بس 4 پانے کی 4 پتوں کی کتاب لے لیں گے،
4 पेज की اور دعائیں، پہلے چکر کی طواف کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے. بھئی یہ دعائیں وہاں دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہوتے ہیں. باقی صحیح بولتا ہوں، ورنہ اتنی غلطیاں حج میں ہوتی ہیں کہ کبھی کفارے تو یوں دھڑا دھڑ ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کفارے، اور کبھی دم بھی واجب ہوتا ہے، پورا بکرا رائے خدا میں دینا ہوتا ہے. تو اس کی غلطیوں کی ساری کتابوں میں نشاندہی. 4 پیج کی جو کتاب ہے دعاؤں کی، ہمیں بھی لوگ مشورہ دے گے یار آپ ایسی مختصر کتاب دو یار، یہ دعائیں لکھی ہوں بس، یہ مینا جانا ہے تو اس دن مزدلفہ جانا ہے تو اس دن عرفات جانا ہے، بس یہ لوگ اسی کو پسند کر رہے ہیں. لیکن یہ مسائل نہیں سیکھو گے آپ، طریقہ نہیں سیکھو گے تو کام کیسے بنے گا؟ تو نیت اور سب ابھی سے یاد کر لو، وہاں جا کر سجکا نہیں پڑے گا. تھکن، بھیڑ کے ہم عادی نہیں ہوتے. اب ہمارا جو زندگی کا انداز ہے اپنے وطن میں، وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کیا انداز ہے. وہاں ظاہر ہے کہ وہ انداز تبدیل ہو جائے گا. تو آپ کو بہت مطلب پہلے سے جتنا، ورنہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتا ہے. وہ اندھے کی طرح کام کرے گا پھر بندہ جو ہے، اگر کچھ اس کو پتہ نہیں ہوا تو یہ سارا سیکھ لینا ہے. اور اس کے بعد مطلب آپ حج کریں گے تو آپ کو ایک اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. سیکھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں ویب سائٹ پر، اور بلکہ اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس کے لیے وہاں جا کے دعائیں خوب کرنا، اس کو نظر بد سے بچائے. یہ تو نیٹ پر آن لائن بھی یہ سب سکھا رہے ہیں، حج کے طریقے، عمرے کے طریقے، سارے کورس تو کروا رہے ہیں. آپ کرنے والے بنے نا یار. پہلے واقعی بہت دشواری ہوتی تھی. ایک تو مطلب ہارڈ اردو، مجھے پتا ہے نا اردو کے الفاظ، اس کی اصطلاحیں، یہ ہارڈ. اب یہ پڑھے آدمی تو سمجھ پڑے نہیں، کچھ سمجھ پڑے کچھ نہ پڑھے. اب بھی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی جو ہر چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ اتنی توفیق بھی تو ملے نا کہ ہم علماء سے پوچھ لیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو. تو ہم پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. یہ پوچھتے ہیں تو اپنے دوست سے پوچھتے ہیں، اپنے ساتھی حاجی سے پوچھتے ہیں. اب وہ بیچارہ کیا بتائے گا، خود اس کو سجکا نہیں پڑ رہا، آپ کو کیا سمجھائے گا وہ. تو اس لیے اہل علم جو ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا. جس کو جذبہ ہوگا نا اور ذرا سکھا کر مطلب انہیں پھر جائے گا نا. یا وہاں بھی ایسے ہی اگر اب تو نمبر وغیرہ سب دارالفتہ اہل سنت کے ماشاءاللہ جگہ جہاں سے بھی آپ رابطہ کریں، ترکیب ممکن ہے تو پوچھ لیں. مطلب تو انشاءاللہ اس طرح پوچھ کے چلیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہزاروں باتیں ہیں، مطلب یہ 2-4 باتیں میں نے جو آئیں تو ذہن میں تو کر لی. اب پھر محفل مدینہ ہے نا، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، تصور مدینہ بھی ہوگا انشاءاللہ. کوئی ایسی بات آئی پھر پوچھ لی کسی نے تو پتہ ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. کاش میں بھی آپ کے ساتھ محفل مدینہ میں شریک ہوتا. ہماری سمجھو جس کا سال بھر انتظار ہوتا ہے، لیکن میں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں. اس کا اپنا ذوق ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اب وہ دور بیٹھا ہوں مطلب ٹیبل کرسی لے کر، ایک کیمرہ میں ہم دو ہیں فی الحال. یا سیدی ایک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال